السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حضرات، میں ہوں فرحان احمد اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاک اسلامک نیٹ ویڈیوز۔ ناظرین و حضرات، میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے چلیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف پہنچ کریے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، قال تعالى في مقام آخر، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ہر قسم کی تعریفات، تکبیرات، تحمیدات اللہ مالک الملک کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مدبر بھی ہے اور منتظم بھی ہے۔ درود و سلام اس ہستی کامل پر کہ جس کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں،
اخلاق سے بڑھ کر کسی کا اخلاق نہیں، جس کے اخلاص سے بڑھ کر کسی کا اخلاص نہیں، جس کے اسوہ حسنہ کے بغیر میری اور آپ کی راہ نجات کا کوئی ذریعہ نہیں۔ سید الاولین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا کرنا۔ محترم سامعین حضرات، جس طرح کی یہ بات آپ کے اچھی طرح علم میں ہے کہ ہم نے گزشتہ خطبات میں جس طرح کے خطبہ غدیر خون کے حوالے سے اہل بیت کے جو فضائل بنتے ہیں اس کا تذکرہ کیا تھا، اور پھر پچھلے خطبے کے اندر ہم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کے فضائل اور ان کے مناقب کا تذکرہ کیا تھا۔ اس وجہ سے ہم اصحاب رسول کا بھی تذکرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سے اگر ہم جو خاص اہل بیت ہیں، پیغمبر کے ازواج مطہرات، اگر ان کا تذکرہ نہ کیا جائے، ان کے اوصاف اور ان کے محاسن کو بیان نہ کیا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ناانصافی کی بات ہے، اور دوسرے نمبر پر اہل السنہ والجماعہ کا ایسا مذہب نہیں ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہماری جو پہلی بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کیا ازواج مطہرات، پیغمبر کے گھر والے، آپ کی حرمات، کیا وہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں یا نہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لیں گے، اور دوسرے نمبر پر آخر کیا ان کے فضائل اور محاسن تھے کہ اللہ کریم نے انہیں اہل بیت کے اندر لا کھڑا کیا۔ جو کچھ بھی بیان کروں، اللہ کریم سے دعا ہے حق سچ بیان کروں، قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کروں۔ سب سے پہلے مالک مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لفظ اہل جو ہے قرآن کریم میں، میرے بھائیوں، جہاں پر بھی آیا ہے اس سے مراد گھر والے، یعنی کہ اس بندے کی ازواج اور بیویاں مراد ہیں۔ لفظ اہل اس کے بارے میں اور اہل البیت کے بارے میں آج یہ اللہ والی مسجد سے پیغام لے کر جائیں اور برحق خالص قرآن و سنت والا ایسا پیغام جو ایک حقیقی طور پہ اہل السنہ والجماعہ کا مذہب بھی ہے، وہ پیغام اور مذہب یہ ہے کہ نبی کی بیویاں
آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیگمات، میری اور آپ کی مائیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے اہل بیت بنایا ہے، اور دنیا کی کوئی بھی ہستی ان کو اس شرف سے نکال نہیں سکتی، ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ اہل التشیع یعنی کہ روافض، ان کا کہنا یہ ہے کہ اہل بیت صرف 5 افراد ہیں۔ نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 4 حسن، اور نمبر 5 حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 5 کے علاوہ میرے بھائیوں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کسی کو بھی اہل بیت کے اندر شامل نہیں کرتے، حتیٰ کہ حضرت حسن کی اولاد جو ہے ان کو بھی وہ اہل بیت کے اندر نہیں مانتے۔ اٹھائیں ان کی کتابیں پڑھیں، جو علامہ آیت اللہ شرازی اس کی تفسیر نمونہ پڑھیں، آپ جو ان کی کتاب الاصول الکافی اس کا مطالعہ کریں، آپ کو ان کی کتابوں سے بہار الانوار کو پڑھیں، یہ واضح طور پر نظر آئے گا کہ ہمارے نزدیک اہل بیت صرف 5 افراد ہیں، جبکہ اہل السنہ والجماعت وہ کہتے ہیں نہیں۔ جب قرآن نے نبی کا گھر والا کہہ دیا نا، اور نبی کی آل کہہ دیا، تو آپ ان 5 کو اپنے اندر شامل کریں کہ یہ اہل بیت ہیں؟ نہیں، ہم اہل السنہ والجماعت نبی کے خانوادہ کے بارے میں، نبی کے گھر والوں کے بارے میں اپنے قلوب و اذہان کو اتنا وسیع رکھتے ہیں، اتنا معتدل رکھتے ہیں، اتنا کھلا رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ حسن کی آل وہ بھی اہل بیت، حسین علیہ السلام کی آل وہ بھی اہل بیت، حضرت علی کے باقی بیٹے ابو بکر، عمر، عثمان، زید سب اہل بیت۔ ہم کہتے ہیں 5 تن نہیں پاک، ہم کہتے ہیں جس کو نبی کی نسبت لگ گئی وہ سارے کے سارے دنیا میں پاک ہیں۔ آپ کہتے ہیں صرف 5 تن پاک، کہ 5 تن پاک ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو اللہ کے فضل سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس زمین کو نبی کی نسبت لگ جائے، جس زمین کے ٹکڑے کو پیغمبر کی نسبت لگ جائے، میرے بھائیوں ہم کہتے ہیں نسبت کی وجہ سے اب وہ زمین بھی پاک ہے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے اللہ نے اسے جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا بنا دیا۔ ہمارا ذہن تو وسیع ہے، ہم امام جعفر صادق سے لے کر امام موسیٰ کاظم تک، امام تقی نقی اور جتنے بھی امام، ہم سب کو پیغمبر کے خانوادہ کے اندر، پیغمبر کی آل اور پیغمبر کے اہل بیت کے اندر شامل کرتے ہیں۔ یہ تو دل آپ کا تنگ ہے نا، آپ کا تنگ ہے، ہمارا تنگ نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کی اولاد میں سے حسین علیہ السلام اور حسن اہل بیت میں ہو، اور علی کے بیٹے ابو بکر، عمر، عثمان سے آپ ان کو اہل بیت سے خارج کریں؟ بھلا آپ کا مزاج ہے، ہم یہ بات نہیں برداشت کرتے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ عقیدہ لے کر جائیں کہ اہل بیت کے اندر سب سے پہلے کون آتا ہے؟ نبی کی ازواج آتی ہیں۔ کون آتی ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک بندہ اس کی اولاد بھی ہو، اس کی بیٹیاں بھی ہوں، اس کے نواسے بھی ہوں، اس کی نواسیاں بھی ہوں، اس کا پورا خانوادہ ہو، اور پھر وہ کہے نہیں جی جو میریاں بیویاں ہیں نا میں انہوں نے اپنے گھر والے نہیں سمجھا، وہ میرے اہل بیت نہیں ہے، میرے گھر والے نہیں ہے۔ عقلی طور پہ سوچ کر بتائیں یار یہ نا انصافی والی بات ہے کیا نہیں ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں ضمناً، سیاقاً، سباقاً، حکماً، ہر لحاظ سے اللہ نے سب سے پہلے اہل
اندر شامل کیا ہے تو وہ پیغمبر کی ازواج مطہرات کو شامل کیا ہے. اور اس کے بعد حدیث کی روح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے 5 علی، فاطمہ، حسن و حسین کو اہل بیت میں شامل کیا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو احادیث سے ہمیں پتا چلتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آل پر صدقہ کھانا حرام ہے، جائز ہے نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے مال کی میل کچیل ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی آل میں سے جس پر صدقہ کھانا ناجائز ہو وہ بھی اللہ کے رسول کی آل میں سے ہیں. ہم کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق آل علی وہ بھی اہل بیت میں سے، آل جعفر وہ بھی اہل بیت میں سے، آل عقیل وہ بھی اہل بیت میں سے، آل عباس وہ بھی اہل بیت میں سے. اور دنیا کی کوئی ہستی جو ان کو اہل بیت سے نکالتی ہے، اللہ کی قسم وہ قرآن اور سنت کی مخالفت کرتی ہے. اس لیے آج یہ بات سن کر جائیں کہ اہل کا لفظ کس کے لیے آتا ہے؟ بیوی کے لیے. کس کے لیے آتا ہے؟ اور اہل البیت بیوی اور آگے ساری آل اولاد. بیوی اور اہل البیت سے مراد آگے ساری آل اور اولاد. اب میں آپ کو دلائل سے یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں قرآن سے کہ پیغمبر کی جو بیویاں ہیں وہ اللہ نے ازواج مطہرات کو اہل بیت کے اندر بنایا ہوا ہے، اہل بیت کے اندر شامل کیا ہوا ہے. سب سے پہلے قرآن مجید سورۃ طٰہٰ، اسی طرح سورۃ النمل، اس کا آغاز اللہ کریم فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر حضرت شعیب کے پاس جب مدین میں ان کی بکریوں کو چرا کر ان کے پاس خدمت کر کے ان کی بیٹی سے نکاح کیا. نکاح کرنے کے بعد اپنی زوجہ کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں. راستے میں پہنچتے ہیں تو طور پہاڑ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ اپنی بیوی کو کہتے ہیں اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، اے میری گھر والی اہل کو کہا. اللہ کہتے ہیں موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا. اہل سے مراد نہ وہاں پر شعیب تھے، نہ شعیب کی کوئی اور آل اولاد تھی، نہ موسیٰ علیہ السلام کے کوئی وہاں پر بیٹے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے گھر والے ادھر ذرا ٹھہرے، انی آنست نارا، میں وہاں پر آگ کو دیکھ رہا ہوں، میں دور پہاڑ سے آگ لے کر آؤں گا. سردی بڑی ہے، اس سے میں اور آپ گرمائش حاصل کر لیں گے. دوسرا مقام اللہ کریم فرماتے ہیں فلما قضى موسى الاجل وسار باهله، جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس اپنی مدت پوری کر لی، بکریوں کو خدمت کو پورا کرنے کو اپنی مدت کو پورا کر لیا، تو شعیب علیہ السلام ان کو موسیٰ نے کہا میں جانا چاہتا ہوں، میری مدت پوری ہو گئی ہے. فلما قضى موسى الاجل وسار باهله، موسیٰ اپنے اہل کو لے کر وہاں سے نکلے، وہاں سے چلے. اور مجھے بتائیں جب قرآن نے اللہ نے لفظ اہل موسیٰ کی بیوی کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا کہ موسیٰ اپنی بیوی کو وہاں سے لے کر چلے، اگر اللہ بیوی کے لیے لفظ اہل کو استعمال کرے تو آج کا کوئی ملا، آج کا کوئی مولوی، آج کا کوئی ذاکر، آج کا کوئی بے علم قرآن کے ایک جو ہے وہ حرف سے لے کر اپنا غلط استدلال کر کے قرآن کی آیات کا کیسے منکر ہو سکتا ہے؟ یہی بات اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمائی. سنیں پورا لفظ اہل بیت کس پر آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب عمر زیادہ ہو گئی، اماں جی سارا بوڑھی ہو گئی ہیں، ہاتھوں کے اوپر جھریاں، چہرے کے اوپر جھریاں، عمر گزر گئی اور اولاد کا جو ہے وہ ارمان بھی بہت زیادہ ہے. اللہ سے اولاد مانگی. اللہ نے کہا ابراہیم تیرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، تیرا جسم بھی بوڑھا ہو گیا ہے، اولاد عطا کرنے والا میں ہوں. اگر میں چاہوں تو مریم کے پیٹ کے اندر میں بغیر باپ کے حصہ پیدا کر سکتا ہوں، اور تو موجود ہے، تیری بیوی بھی موجود ہے، مجھے اولاد دینے میں کوئی پریشانی نہیں. اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتہ آیا، آگے کہتا ہے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ
علیکم اہل البیت، ابراہیم میں رب کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ آپ کو اولاد نرینہ عطا کریں گے۔ پریشان ہوگی بیگم، اس عمر میں اولاد کیسے ہوگی؟ سر کے بال بھی سفید اور چہرے پہ جھریاں، عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب اولاد کیسے ہوگی؟ اولاد دینے والا رب العالمین ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بے اولاد حضرات ہے وہ اللہ کے در سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سے دعا کرے، اللہ سے کہے اللہ اگر تو زکریا کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو ابراہیم کو اگر بے موسمی اولاد عطا کر سکتا ہے تو میں بھی تیرا بندہ ہوں، تجھ سے اولاد مانگتا ہوں، اللہ مجھے اپنے دروازے سے محروم نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر کی بیوی جب یہ سنی تو ہنس پڑی، اس عمر میں بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ تو فرشتے نے کہا اتعجبین من امر اللہ، و ابراہیم کی بیوی سارا تو کیا تعجب کرتی ہے، تو حیران ہوتی ہے کہ اس عمر میں رب اولاد نہیں دے سکتا؟ ورحمت اللہ، اللہ نے تمہارے گھر والوں پر رحمت کو اتارا ہے، وبرکاتہ، برکتیں نازل کی ہیں، علیکم اہل البیت، ابراہیم کے اہل والوں، ابراہیم کے گھر والوں، اللہ نے تم پر اپنی رحمتیں کر دی ہیں، اللہ نے تم پر اپنی برکتیں نازل کر دی ہیں۔ مجھے بتاؤ اللہ والی مسجد میں آنے والے لوگوں، فرشتہ جس کو خوشخبری کا پیغام دے رہا تھا وہ کون تھی؟ وہ پیغمبر ابراہیم کی بیوی سارا تھی۔ اگر اہل البیت کے اندر سارا موجود نہیں تو اولاد کس کو ہونے والی تھی؟ پیغمبر کی بیویوں کے ساتھ تعصب رکھنے والوں، عداوت رکھنے والوں، بغض رکھنے والوں اور اللہ کے نبی کے ساتھ تکلیف دینے والوں، سن لو مجھ سے قرآن کی آیت، اللہ کی قسم پیغمبر نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کے دروازے بند، اکیلے ہیں، اوپر سے بادشاہ عزیز مصر آ گیا تو کیا کہتی ہے عزیز مصر کی بیوی؟ ما جزاء من اراد باہلک سوءا، عزیز مصر جو تیری بیوی کے ساتھ، تیرے گھر والوں کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہو، بری نظر رکھتا ہو، عزیز مصر اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ عزیز مصر کی بیوی سمجھ گئی اہل سے مراد جو ہے وہ میں عزیز مصر کی گھر والی ہوں، اگر نہیں سمجھا تو آج کا ملا نہیں سمجھا، آج کا ذاکر نہیں سمجھا، آج کا اس پر سر ممبر جھوٹ بولنے والا نہیں سمجھا۔ وہ لوگوں کو حق سچ بیان کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ قرآن کی روح سے پیغمبر کی ازواج مطہرات سب سے پہلے اہل بیت کے اندر ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی بیویاں، ان کے بارے میں میں نے حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، جس وقت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا، تہمت لگائی منافقوں نے، پیغمبر کو تکلیف دی، پیغمبر کو پریشان کیا، اللہ کے پیغمبر نے بلایا، صحابہ کو کہنے لگے میرے صحابہ سن لو، میرے صحابہ سن لو، لقد آتانی من یعذرنی من رجل قد بلغنی آذاہ فی اہل بیتی، میرے صحابہ ایک آدمی ایسا ہے مدینہ کے اندر جس نے تمہارے نبی کو دل و تکلیف پہنچائی ہے، تمہارے نبی کو پریشان کیا ہے، اور کون ہے جو اس ظالم کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ اللہ کی قسم پیغمبر نے جو لفظ بولے فرمایا فی اہل بیتی، میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے تکلیف دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر گھر والے مراد کسے لیا تھا؟ کیونکہ بات اماں جی عائشہ کی ہو رہی تھی، بات اماں جی عائشہ کی چل رہی تھی، اور وہ جو آدمی تکلیف دینے والا تھا وہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کیا، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ کرنے کے بعد اپنے گھر میں پہنچے اور آپ کو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ کیف وجدت اہلک، اللہ کے نبی آپ نے اپنے گھر والوں کو کیسا پایا ہے؟ مجھے بتائیں وہاں پر گھر والوں سے مراد کس کی تھی؟ بات کس کی ہو رہی تھی؟ کیونکہ بات حضرت زینب بنت جحش کی ہو رہی تھی، اس لیے اماں جی نے
نے فرمایا اللہ کے نبی آپ نے اپنے گھر والوں کو کیسا پایا ہے؟ اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے، فرمایا السلام علیکم یا اہل بیتی، وہ میرے گھر والوں تم پر سلام ہو۔ بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کو سلام کہہ رہے، اور گھر والوں کے اندر کون ہے؟ ازواج مطہرات کے پاس آئے، اللہ کے نبی ازواج مطہرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ واہل بیتی، اپنے نبی اپنے گھر والوں کو اہل بیت کا لفظ استعمال کر رہے۔ مجھے یہ بتائیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت بڑے تفسیر نمونہ علامہ آیت اللہ شیرازی اس نے یہ بات ذکر کی ہے تفسیر کے اندر کہ یہ آیت جو ہے یہ اس جگہ کا ٹکڑا اور حصہ ہے ہی نہیں، یہ صحابہ نے بعد میں یہاں پر فٹ کی ہے، یہ صحابہ نے بعد میں یہاں پر فٹ کی ہے۔ مجھے یہ بتائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کا قرآن کے بارے میں عقیدہ یہود و نصارہ کا تھا، اس طرح کا عقیدہ آج کے روافض کا قرآن کے بارے میں ہے۔ قرآن کے اندر تعبیر اور تعریف کرنا، یہ بھی آیت بعد میں یہاں پر فٹ کی ہے۔ اور مجھے یہ بتاؤ اگر صحابہ خود آیات کو فٹ کر سکتے تھے اور ان کو جہاں چاہتے تھے وہ لگا سکتے تھے تو مجھے اس آیت کا مفہوم بتائیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، رب کی قرآن کی حفاظتیں کہاں جائیں گی؟ اور جی نبی کے اہل بیت جبکہ پیغمبر کے صحابہ کے درمیان انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت کریمہ نبی کے صحابہ کے بارے میں یہ ان کا متفقہ طور پر ایک عقیدہ تھا، ان کا نظریہ تھا۔ وہ کہتے تھے نزلت هذه الآیہ فی النساء خاصۃ، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں انما یرید اللہ، یہ آیت تطہیر اللہ نے خاص کر کے نبی کی بیویوں کے لیے نازل کی تھی۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے کیا، حضرت اکرمہ حضرت مجاہد وہ بھی تفسیر کے اندر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ آیت تطہیر کا سب سے اعلیٰ ترین شان نزول ہے تو وہ پیغمبر کی بیویوں کے اوپر ہے۔ اللہ نے نبی کی بیویوں کو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کے اندر شامل کیا ہے۔ میں قرآن پر قربان جاؤں، قرآن کا پیچھے سے سیاق اٹھائیں، فَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ، پیچھے خطاب بھی پیغمبر کی بیویوں کو، نبی کی بیویوں کو، آگے سارے سیغے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا، اللہ کہتے ہیں وہ لوگوں اور کائنات کی عورتوں اگر تم نیکی کرتی ہو، نماز پڑھتی ہو، صدقات و خیرات کرتی ہو، اگر تم خامن کی فرما برداری کرتی ہو، اگر عبادات کرتی ہو، تمہارے جتنے بھی نیک عمل ہیں ان کی بنیاد پر اللہ رب العالمین تمہیں ایک گناہ اجر دیتے ہیں۔ لیکن پیغمبر کی بیویوں کو اللہ نے ایسا چنا، ایسا انتخاب کیا، ایسا افضل ترین بنایا، شرف بخشا، اور ان کو اللہ نے اکمل ترین عورتوں میں شامل کر کے فرمایا وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، لوگوں کائنات کی عورتیں، ساری دنیا کی عورتیں اگر عمل کریں تو ثواب ایک گنا، لیکن میرے نبی کی بیویاں مجھے اتنی پسند آئیں، مجھے اتنا ان کو اجر دینا پڑا، ان کے ایک عمل کی بنیاد پر میں رب انہیں 2 گنا اجر دیتا ہوں۔ اور کیا فرمایا وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اللہ فرماتے ہیں یہ اجر تو دنیا میں ملے گا لیکن قیامت کے دن میں نے ان کے لیے جنت میں محل بھی تیار کر رکھے ہیں۔ ان بیویوں کو میں نے پیغمبر کی ازواج مطہرات وہاں پر بھی بنانا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں نے حدیث پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میری بیویوں کے بارے میں مجھ محمد کو پریشان نہ کرنا، میرے جانے کے بعد میری ازواج مطہرات کے بارے میں ان پر صبر کرنا، اور میرے پیغمبر کی بیویوں پر خرچ کرنے والوں تم ان پر خرچ کرتے رہنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا، ان کے رزق کا خیال کرنا، دنیا میں تم ان کا خیال کرو گے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمہارا خیال کریں گے۔
یہی وجہ تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان اور خود علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں حضرات ازواج مطہرات کو ان کا حق جو ہے وہ خود دے کر جایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج باتیں کرتے ہیں او جی ازواج مطہرات جو ہیں یہ بڑی ایسی خاتون تھیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ مجھے یہ بتائیں، میں نے سورۃ الاحزاب کا ابتدائی حصہ پڑھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر مومن سمجھنے والوں، اپنے آپ کو مومنین کے اندر شمار کرنے والوں، میں تمہیں بتاتا ہوں رب نے مومن کسے بنایا ہے، رب نے اہل ایمان کسے بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر کے جان نثارو سن لو، اور پیغمبر پر ایمان رکھنے والوں میں رب اعلان کر رہا ہوں، اگر تم نے کسی مومن کو دیکھنا ہے، مومن کون ہوتا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، جو اپنی جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرنے والا ہو، نبی سے پیار کرنے والا ہو، نبی کا اطاعت و فرما بردار ہو۔ دنیا میں اللہ کہتے ہیں وہ مومن ہے، اور اس کے بعد وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویوں کو اپنی مائیں سمجھنے والا، نبی کی بیویوں کا احترام کرنے والا، وہ ماں کا درجہ دینے والا، ماں پہ جان قربان کرنے والا، ماں کو تکلیف پہنچے تو جذبات جو ہے وہ ابھرائے۔ اللہ کہتے ہیں اور میرے نبی کی بیویوں کو مومن سمجھنے والے تو وہ ہیں جو انہیں اپنی مائیں سمجھتے ہیں، جو انہیں اپنی مائیں سمجھتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ نے ان کے لیے کتنا بڑا مقام بنایا۔ سورۃ الاحزاب کا حصہ فرمایا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں، لوگوں سن لو، نبی کی دنیا سے وصال کرنے کے بعد، نبی کی دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ نبی کی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کے ساتھ بھی نکاح کرے۔ رب نے انہیں ماں کا درجہ دیا، ماں کے ساتھ نکاح نہیں کیا جاتا۔ رب نے انہیں ماں کا درجہ دیا، اور اس سے بڑا بغیرت اور بد نسل کوئی نہیں جو ماں کی عزت کو ہاتھ ڈالتا ہو۔ اللہ کے فضل اور اہل توفیق سے ہم پیغمبر کی بیویوں کو وہ مقام دیتے ہیں جو رب العالمین نے ان کو مقام دیا ہے۔ ہم ان کی شان میں ذرا سی بھی حد برداشت نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ پیغمبر نے ان کو کیا درجہ دیا ہے؟ رب نے کیا درجہ دیا ہے؟ ماں کا درجہ دیا ہے، اور ماں کے ساتھ بغاوت کرنے والا نسل والا نہیں ہوتا، وہ بد نسلی ہوتا ہے۔ مجھے شیعہ حضرات بتائیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کی تفسیر یہاں پر کیا کریں گے؟ وہ لفظ زوج ہے، زوج کی جمع ازواج ہے، ازواجہ پیغمبر کی بیویوں کی بات ہو رہی ہے، ایک بیوی کی بات نہیں ہو رہی، پیغمبر کی ساری بیویوں کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی مائی کا لال اس آیت کے مفہوم سے قیامت کے دن تک بدل سکتا؟ میرے بھائیوں سنیں، آج یہ عقیدہ لے کر سے مومنین 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 آئے، میں بتاتا ہوں مومن کون ہے۔ میں نے حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی روایت، مستدرک حاکم کی روایت، تاریخ بغداد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان، اس بندے کے دل میں کبھی بھی ایمان داخل نہیں ہو سکتا، وہ بھلے دعویٰ کرتا رہے میں مومن ہوں میں مومن ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دل ایمان سے خالی ہے، کبھی بھی اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کس طرح؟ حتی یحبہم اللہ، یہاں تک کہ وہ میرے گھر والوں سے محبت نہ کر لے، وَلِقَرَابَتِهِم مِّنِّي، میرے گھر والوں میرے رشتہ داروں سے جس طرح وہ پیار نہ کر لے، وہ بھلے ہی اپنے آپ کو مومن سمجھے، میں رب العالمین کا پیغمبر یہ کہہ رہا ہوں اس کے دل میں ایمان کی دائی بھی نہیں ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری روایت احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، لوگو اللہ نے تم پر اپنی نعمتوں کو برسایا ہے، اس لیے اللہ سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّونِي يُحِبُّ اللَّهُ، اگر تم مجھ سے محبت کرو گے تو آسمان پہ بیٹھا رب بھی تم سے محبت کرے گا۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، اور دنیا والوں مومنوں سن لو، اگر تم مجھ محمد الرسول اللہ کی محبت لے کر جانا چاہتے ہو تو سن لو، میری محبت کو اللہ نے میرے اہل بیت کی محبت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، اہل بیت کے بارے میں آج اللہ والی مسجد سے یہ پیغام لے کر جائیں، ہم حضرت فاطمۃ الزہرا کو بھی اہل بیت، ہم حضرت علی بن ابی طالب کو بھی اہل بیت، ہم حضرت حسن حسین کو بھی اہل بیت، ہم پیغمبر کے سارے خانوادہ کو بھی اہل بیت، لیکن یہ بات سن کر جائیں ہم انہیں اہل بیت میں کیوں نہ شامل کریں جن کو اہل بیت میں اللہ رب العالمین نے شامل کیا ہے۔ میں نے حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آج لوگ بدزبانیاں کرتے ہیں، اماں جی عائشہ صدیقہ کے اوپر بہتان درازیاں کرتے ہیں اور ماں کی عزت کو ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، بد نسلی وہ انسان ہے۔ اللہ کی قسم اپنے ایمان کی اصلاح کر لے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں اگر میں ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فضیلت کے بارے میں شروع ہو جاؤں، قرآن کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس منبر رسول پر اماں جی کو، عائشہ کو اللہ نے ساری کائنات کی ماں بنایا۔ اماں جی عائشہ میری بھی ماں، تیری بھی ماں، ساری کائنات کی مومنوں کی ماں اللہ نے بنائی ہے اماں جی عائشہ۔ اللہ کی قسم فضیلت کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، شرف کے لحاظ سے، قدر کے لحاظ سے افضل ترین اگر عورت بنایا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے فرمایا عائشہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، مجھے خواب میں انی اریتک فی المنام مرتین، بخاری کی حدیث ہے، جاؤ جا کر پڑھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میری ابھی تک تجھ سے نکاح نہیں ہوا تھا، میں نے رات کو خواب میں تجھے 2 مرتبہ دیکھا اور میرے پاس فرشتہ ایک ریشم کا کپڑا لے کر آیا، اس میں تیری صورت چھپی ہوئی ہے۔ ایسے ہی میں نے کھولا تو کھول کر میں نے دیکھا عائشہ سامنے تو ہے، اور مجھے وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہذہ امراتک، اللہ کے نبی یہ جو عورت ہے اللہ نے اسے آپ کی بیوی بنایا ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب اللہ نے مجھے تیرا خواب دکھایا، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ میں نے تیرا خواب دیکھا، میں رب سے دعائیں کرتا تھا اللہ اگر تو میری خانوادے میں میرے بستر پر اگر کسی کو لا کر کھڑا کرنا ہے تو وہ عائشہ صدیقہ کائنات کی ماں ہو۔ میں نے حدیث پڑھی ہے، اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو روئے زمین پر ایسی عورت ہے اللہ کی قسم جسے دیکھ کر رب کے پاک باز فرشتے بھی تجھ پر سلام کرتے ہیں، تجھے سلامتیاں بھیجتے ہیں۔ ان جبرائیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائش، اے عائشہ پیغمبر نے پیار سے کہا یا عائش ہذا جبریل ہذا جبریل یقرئک علیہ السلام، جبرائیل آسمان سے رب کے پاس آئے ہیں اور وہ تجھے کہتے ہیں عائشہ تجھ پر اللہ کا بھی سلام ہو جبرائیل کا بھی سلام ہو۔ کون عائشہ؟ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم وہ عائشہ کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے یہ بتا دیا تھا، میں کہتا ہوں انتخاب رب العالمین عائشہ، انتخاب رب العالمین زوجہ اللہ کے نبی حفصہ، انتخاب رب العالمین حضرت زینب بنت جحش، انتخاب رب العالمین حضرت ام سلمہ، انتخاب رب العالمین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر کی ساری بیویاں اللہ رب العالمین نے ان کا انتخاب آسمان پر خود کیا۔ اللہ کی قسم آج میں اور تو اپنے گھر میں ایک ایسی عورت کو برداشت نہیں کر سکتے جو با حیا نہ ہو، بے حیا ہو، بد اخلاق ہو، بد نسل ہو، اس کو تمیز نہ ہو۔ آج میں اور تو تیری غیرت یہ برداشت نہ کرے اور رب یہ کیسے برداشت کرے گا کہ پیغمبر کی بیوی جو ہے وہ اس کے اندر کوئی عیب ہو، اس کے اندر کوئی نقص ہو، اس کی شان میں کوئی کمی ہو۔ اللہ کی قسم اللہ رب العالمین بھی یہ آسمان پہ برداشت ہے نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ
انت زوجتی فی الدنیا والآخرہ، عائشہ رب نے تجھے دنیا میں بھی میری بیوی بنایا ہے، روز قیامت جنت میں بھی تو ہی میری بیوی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے، جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ کہتی اللہ کے نبی وہ کیسے؟ فرمایا عائشہ وہ ایسے جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب ابراہیم کی قسم، اور جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم، جب تو راضی ہو میں تب بھی پہچان لوں، جب تو ناراض ہو میں تب بھی پہچان لوں۔ عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عائشہ صرف اپنی زبان سے آپ کا ناراضگی میں نام چھوڑتی ہوں، لیکن اللہ کی قسم میرے دل سے آپ کا نام اس میں گرامی دنیا کی کوئی ذات نکال ہی نہیں سکتی۔ لا احجر اسمک، اللہ کے نبی آپ کا نام بولنے میں نہیں آتا لیکن عائشہ کے دل میں آپ کا نام پیوست ہوتا ہے۔ کون عائشہ؟ اللہ کی قسم صحابہ کہتے ما اشکل علینا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جب حدیث کے مسئلے میں، دین کے مسئلے میں، قرآن کے مسئلے میں، تفسیر کے مسئلے میں، جب بھی کسی مسئلے میں ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہم صحابہ کہتے اللہ کے نبی کی زوجہ اما جی عائشہ کے پاس جاتے، جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے اور جو بھی مسئلہ پوچھتے، کوئی بھی اشکال ہوتا، کوئی بھی پریشانی ہوتی، اما جی عائشہ صدیقہ اس گتھی کو بلجھا کر اس جو ہے وہ گتھی کو، الجھی ہوئی گتھی کو پورا حل کر کے ہمیں واپس گھر بھیجتی۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مفسرہ بیوی امی عائشہ، مفسرہ بیوی، میری اور تیری ماں محدثہ، میری اور تیری ماں فقیہہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آج تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرے نبی فرماتے ہیں میری بیوی ہو، تم بھی میری بیوی، تم بھی میری بیوی، تم بھی میری بیوی، لیکن یاد رکھو تمہارا وہ مقام نہیں جو عائشہ کا مقام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عائشہ اللہ نے میرے لیے وہ انتخاب کیا ہوا ہے، میں عائشہ کے بستر پہ بھی ہوتا ہوں، آسمان سے رب العالمین کا فرشتہ وہی عائشہ کے بستر پر لے کر بھی آ جاتا ہے، آسمان سے فرشتہ وہی لے کر عائشہ کے بستر پر۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس امت کے اوپر احسان اما جی عائشہ کا، اللہ کی قسم بہت سارے معاملات اور تجھے طہارت کے آداب کس نے سکھائے؟ تیری ماں اما عائشہ نے۔ اللہ کی قسم تجھے غسل کا طریقہ میری تیری ماں بہن کو کس نے سکھایا؟ اما جی عائشہ نے۔ اما جی عائشہ نے مخصوص ایام کے مسائل خواتین کو کس نے بتائے؟ اما جی عائشہ نے۔ اللہ کی قسم اللہ رب العالمین کی رؤیت کے بارے میں صحابہ کا مسئلہ حل کس نے کروایا؟ اما جی عائشہ نے۔ کون عائشہ؟ یہ کس نے کہا تھا فاطمہ تو اپنے بابا کو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے؟ اما جی عائشہ نے کہا تھا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ اللہ کے نبی چال ڈھال جب چلتے تو آپ کے مشابہت اگر سب سے زیادہ کوئی رکھنے والی عورت ہوتی وہ حضرت فاطمہ کو سہرا رکھتی، اللہ کے نبی کی بیوی اما جی عائشہ نے بتایا۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ کس نے کہا عائشہ مجھے بتاؤ؟ اللہ کے نبی نے آخری مراحل پر تجھے کون سی دو چیزیں بتائیں؟ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اور تم لوگوں کے دلوں سے، تم لوگوں کے خطبوں سے، تم لوگوں کی مدرسوں سے، تم لوگوں کی تحریری اور تقریروں سے اما جی عائشہ کا نام نکال سکتے ہو، لیکن اللہ کی قسم روز قیامت قرآن سے اور پیغمبر کی حدیث سے حضرت عائشہ کا نام نہیں نکال سکتے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے آیت تطہیر بھی نازل کی تو ازواج مطہرات کے اوپر۔ وما علیہ الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔
انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ويطهركم تطهيرا ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله